علیہ جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور میرے آقا کے محب اور عاشق ہیں۔ انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کچھ اس انداز میں فرمایا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دران جا فدائے روزہ خیر البشر کن مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ یہ چونکہ فارسی زبان ان کی مادری زبان تھی، انہوں نے فارسی زبان میں عشق کا اظہار کیا۔ حسان بن ثابت کی زبان عربی تھی تو انہوں نے عربی زبان میں عرض کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پنجابی زبان میں کہا مکھ چندر بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ یعنی کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میری زبان ہے وہ بس بیان کرنا چاہتی ہے، لیکن ہر کسی کی عشق کی اپنی کیفیت اور ہر کسی کا اپنا انداز ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ذکر جمیل کتاب ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی پاس بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا میرے آقا کے پاس، اس نے حضور سے کلام کیا، گفتگو کی، بڑی خاص بات ہے، یعنی کہ میرے آقا ہر عاشق کی بات کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، چاہے وہ جس زبان میں اپنی بات کر رہا ہے۔ حضور کے لیے زبانوں کا کوئی تکلیف یا پریشانی کی بات نہیں ہے، جو اپنی بات کرتا ہے حضور جانتے ہیں۔ تو صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور مزاج مصطفیٰ کو صدیق سے بڑھ کر کون جاننے والا۔ حضور کی یہ دو وزیر ہیں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم، اور یہ حدیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر ہے کہ میرے آقا جب تشریف فرما ہوتے تھے تو سارے صحابہ گردنوں کو جھکا کے بیٹھتے تھے، نظروں کو نیچے رکھتے تھے، لیکن صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی نظر حضور کے چہرے پہ وہ حضور کو دیکھتے تھے کہ حضور کی ابرو کا اشارہ کیا ہے، حضور کیا کہنا چاہتے ہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں، حضور کی اگلی بات کیا ہوگی۔ ہو سکتا ہے حضور زبان سے بات نہ کریں، اشارے سے کوئی بات کر دیں، تو ان کی نظروں کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہوتا ہے۔ وزیر جو ہوتا ہے بادشاہ کا، اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھے، اس کے اشارہ ابرو پہ اپنی جان کو لٹا دے۔ تو یہ دو میرے آقا کے ایسے وزیر نہیں تھے کہ باتوں تک صرف حدیثوں کی حد تک نہیں، بلکہ اپنے انداز و ادا سے میرے مصطفیٰ کے وزیر بن کے دکھایا۔ تو کیا میں عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر میرے حضور کے پاس بیٹھے ہیں، کوئی شخص آیا، اس نے حضور سے کوئی بات کی، کریم آقا نے اس کی بات کو سنا، پھر حضور نے اس کی بات کا جواب بھی ارشاد کیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ یہ کون تھا، یہ بندہ کہاں سے آیا اور اس کی زبان کیا تھی، مجھے تو اس کی بولی کی کوئی سمجھ نہیں ہے کیا کہہ رہا تھا، اور میں تو حیران اس بات پہ ہوں وہ جو کہہ رہا تھا آپ سمجھ رہے تھے اور اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ یہ میرے آقا کی شان امیت دیکھیں، حضور امی ہے، لیکن اس معنی میں کہ انسانوں سے نہیں پڑھے، رب کائنات نے خود تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میرے آقا کریم نے اس کی بات کو سنا، پھر حضور نے اس کو بات کو سمجھ کر اس کو جواب بھی ارشاد فرمایا، لیکن صدیق اکبر کہتا ہے
کہ مجھے نہ اس کی بات سمجھ آئی نہ میرے آقا کی بات کی کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ تو انسانوں کی بولی ہے، حضور کی خدمت میں تو جنات بھی آتے ہیں، وہ اپنی بولی میں بات کرتے، میرے آقا ان کو بھی جواب ارشاد۔ میرے آقا کی خدمت میں اونٹ چل کے آتے تھے، جانور چل کے آتے تھے، دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ خشک لکڑی کا تنا جس کے اندر سانس بھی نہیں، جس کے اندر تو تازگی بھی نہیں، میرے آقا اس کے رونے کی آواز بھی سنتے ہیں، اس کی بات کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کے رونے کا سبب بھی جانتے ہیں، اس کو تھپکی دے کر محبتوں کا اظہار دیتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر، یہ پار سے دور سے کوئی آدمی آیا تھا، اس نے اپنی بات کی، اپنا معافی و ضمیر بیان کیا، میں نے اس کی بات کو سمجھ کر اس کو جواب ارشاد فرمایا تو صدیق اکبر میرے آقا کی علم دانی پر، میرے آقا کی زبان دانی پہ حیران بیٹھا۔ ایک اور واقعہ سنا دوں۔ کریم آقا علیہ السلام